ایران کے خلاف جنگ میں آخر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کیا ہیں اور جنگ کے 11ویں دن وہ ان اہداف سے کتنے قریب ہے یا دور ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر اپنے جنگی اہداف بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ شروع میں یاد کریں ان کا پورا جو فوکس ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جوہری پروگرام کے ایران کو نشانہ بنانا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے اس میں شامل کر لیا ایران کا جو میزائل پروگرام تھا اور ان کی فوجی تنصیبات کو بھی اور ان کی بحریہ کو بھی، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طاقت کو اس حد تک ایروڈ کر دینا ہے، اس حد تک ختم کر دینا ہے کہ جب تک کہ ایران وہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ وہ ثابت نہ ہو، اس کا جو خطرے کو ختم کر دینا۔ تو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم یہ سمجھ رہی تھی کہ جناب حال ہی میں ہونے والے جو عوامی احتجاج ہوا ہے اور ہڑتالیں ہوئی ایران میں، اس کے بعد وہاں کی جو صف اول کی مذہبی، سیاسی اور فوجی قیادت کو اگر وہ نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ایران میں سیاسی انتظامی نظام ڈھر سے گر جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران میں صف اول کی قیادت تو امریکی اور اسرائیلی حملے میں ہم دیکھتے کہ جان سے پہلے ہی اس میں حملے میں چلی گئی تھی، لیکن ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ علی خامنئی صاحب کے بعد ان کے فرزند مجتبیٰ خامنئی صاحب وہ قائد اعلیٰ یعنی کہ سپریم لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ ہر سطح پہ پر کیا گیا ہے تو انہوں نے صرف اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے نہیں کیا، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، وہاں پہ پورا ایک فلسفی چلائی گئی ہے جو ان کی ملٹری یا پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے ایران کی، اس میں انہوں نے ہر بڑے عہدے کے لیے، ہر اہم عہدے کے لیے اس کے پیچھے 3 یا 4 ریپلیسمنٹس رکھی تھیں کہ اگر ایک وہ جان سے جائے تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے، دوسرا بھی چلا جائے تو تیسرا آ جائے۔ تو یہ ایران کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ ایک ان کی جو ڈیپتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک عدم مرکزیت دی اپنی فیصلہ سازی میں، کم از کم جو ملٹری میٹرز ہیں اس کے حوالے سے۔ اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فوجی قیادت ان کی سینٹرل لیڈرشپ نشانہ بن بھی جاتی ہے تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سطح کے اوپر وہاں پہ ڈیسیشن میکنگ کے اختیارات کو وہ ڈیسینٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو جناب ایران کی تیاری ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایران سے بات چیت نہیں ہوگی اور کسی بھی سطح پہ بات نہیں ہوگی، انہوں نے کہا ان کی نئی قیادت ہے اس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے، لیکن پھر آج ہی انہوں نے آج بات چیت کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بعض ان کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی گرینڈ ڈیزائن نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی صورتحال کا اندازہ ہی غلط لگایا۔ امریکہ ایران کے ہارڈ ویئر کو تو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے وہ موجودہ ایرانی نظام کا اس کے سیاسی متبادل ہے وہ فوری طور پر تیار کر دے۔ 6 مارچ کو ٹرمپ نے اپنے سماجی میڈیا کے اکاؤنٹ پر کہا تھا کہ ایران کے ساتھ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کا نیا رہنما آئے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو جناب امریکہ کے بدلتی ہوئی جو پوزیشنز ہیں اور مطالبات ہیں اس پہ تہران کا رد عمل مستقل یہ رہا ہے کہ نہ ہتھیار ڈالنا ہے، نہ دباؤ کے تحت کوئی مذاکرات ہوں گے، اور نہ ہی بیرونی طور پہ مسلط کردہ قیادت وہ قابل قبول ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا، خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا۔ اسرائیل ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد وہ مشرق وسطیٰ کی تشکیل 9 کا خواب دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ نے 9/11 کے دہشت گردی کے حملوں کے بعد انہوں نے دیکھا تھا۔ تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے خاتمے کے قریب ہیں، یا ایران جنگ کو طول دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کی نئی قیادت کو بھی نشانہ بنا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایران میں کیا منظرنامہ ہوگا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ کی شدت میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر جنگ اور کھنچتی ہے تو کیا وہ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار اور ایران میں پاکستان کی سابق سفیر محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ نائلہ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ تھا، کم از کم امریکہ کی طرف سے یہ تاثر تھا کہ اگر وہ ایران کی صف اول کی قیادت کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ایران کا جو پورا نظام ہے وہ خود بخود امپلوڈ کر جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو سکا، بلکہ ایک سکسیشن بھی ڈیسائیڈ ہو گئی۔ تو کیا کہیں گے، یہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیے ایران کا نظام جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے، ویل انٹرینچڈ ہے۔ یہ مدورو ماڈل جو وینیزویلا میں انہوں نے کیا اس کو یہاں اپلائی کرنے کی کر رہے تھے، حالانکہ وہ بالکل اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے انقلاب آیا ہے انہوں نے بہت سی انسٹیٹیوشنز
ایران میں اسٹیبلش کی ہیں. اب دیکھیے کہ راہبر صاحب امام خامنہ آئے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ ٹارگٹ ہوں گے، تو انہوں نے اپنا سکسیشن پلان آلریڈی بنا لیا ہوا تھا. سو وہ دے ور ویری کلیئر کہ ایک کے جانے سے پورا ملک نہیں گر جائے گا بلکہ کھڑا رہے گا. سو اس لیے انہوں نے اپنا جو ہے جان نشین بھی مطلب انہوں نے ایک شخص کو نہیں کیا تھا، انہوں نے 4 کی نامینیشنز دی تھی جو پھر کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے ان میں سے سلیکٹ کرنا تھا. اور یہ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نور چشم کو نہیں مطلب نامینیٹ کیا تھا، انہوں نے دوسرے نام دیے تھے کیونکہ اسلام میں ڈائنیسٹک رول جو ہے وہ زیادہ مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا. اسلام میں ہمیشہ میرٹ پہ لیڈرشپ ہونی چاہیے. جناب تو یہ امام خامنہ کا بھی یہی ویو تھا کہ میرٹ پہ ہو. یہ نہیں کہ ان کے صاحبزادے میرٹ پہ نہیں تھے، لیکن وہ خود اس کو نامزد نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نیپوٹزم نہ ہو. اچھا، تو اب آپ یہ جو اب انتخاب ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا، یہ کیا اشارہ ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں جو میں پڑھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے 56 سال عمر ہے، اور لیکن انہوں نے کوئی عہدہ نہیں رکھا تھا خامنہئی اپنے والد کے زمانے میں، لیکن پھر بھی ان کا اثر بہت تھا. فیصلہ سازی کے اندر بڑا کلاؤٹ ہوا کرتا تھا ان کا، ان کے آفس میں. جی درست فرمایا آپ نے کہ انہیں عہدہ جان بوجھ کے نہیں دیا گیا تھا کہ کل یہ نہ کہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائنیسٹک رول اسٹیبلش کر رہے ہیں، کیونکہ انقلاب جو ہے وہ ڈائنیسٹک وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی گرومنگ بہت اچھی کی ہوئی تھی. ان کو کم میں جو ہے ٹریننگ ملی، پھر IRGC کے ساتھ وہ بہت نزدیکی سے کام کرتے رہے. تو وہ جو ان کا پورا سسٹم تھا اس کو اندر سے سمجھتے تھے. اور اس لیے جو ہے جب کاؤنسل آف ایکسپرٹس بیٹھی تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب پورے سسٹم کو اندر سے سمجھتے بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے جو والد صاحب تھے ان کے ویژن کو بھی سمجھتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر یہ کسی اور کو نامینیٹ کرتے تو امریکہ اس کو اپنی وکٹری کہہ کے رجیم چینج کی سکسیس بتاتا. اچھا، تو یہ ہاں امریکہ جو ہے نا کلیم کو نگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجتبیٰ صاحب کو چنا تاکہ بتایا جائے کہ رجیم چینج میں آپ ناکام ہوئے. اور آپ دیکھیے کہ جو 12 ڈے وار تھا اس میں بھی امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کے سارے نیوکلیئر ایسٹس کا تباہ اور برباد کر دیا. تو اگر تباہ برباد کر دیا تو پھر ابھی دوبارہ ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھی؟ تو ایک طرح کے یہ جو مجتبیٰ صاحب کا نومینیشن ہے بقول آپ کے مارک آف ڈیفائنس ہے یہ ایرانی قیادت کی طرف سے. جی بالکل، ایرانی قیادت کی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے نہیں تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو یہ گمان ہو کہ یہاں نیپوٹزم ہے یا ڈائنیسٹک رول ہے. ہاں اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو ہے بڑے متضاد قسم کے سگنلز مل رہے ہیں، اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ اہداف میں بھی انہوں نے گول پوسٹ چینج کرتے رہے کہ جی جوہری پروگرام کو نشانہ بنانا تھا، پھر انہوں نے کہا جی بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی ہم لوگ اس کی صلاحیت بھی ختم کریں گے. پھر اشارہ یہ بھی تھا کہ رجیم چینج کی بات بھی کی، اور وہ کہتے جی ان سے بات نہیں ہوگی، کوئی اور ہوں گے. پھر ساتھ ہی آج کہہ رہے تھے کہ جی بات ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ. کیا سمجھیں، آپ کا تو سفارتکاری کا تجربہ ہے کہ یہ چیزیں معمول ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اس طرح کا ایج کے اوپر رکھنا، اپنی پوزیشن کو کانسٹنٹلی چینج کرتے رہنا، از اٹ اسٹرینتھ اور ویکنس؟ یہ تو آپ ٹرمپ صاحب سے پوچھیں، کیونکہ انہوں نے سفارتکاری کے نئے آداب اور نئے قوانین بنا لیے ہوئے ہیں. اس میں تو میں نے کوئی کہا کہ تبصرہ آپ نہیں. نے کہیں ہوگا سفارتکاری میں کوئی ترکیب ایسی بھی ہوتی ہوگی کہ آپ ہر وقت کنٹراڈکٹری باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی پڑھا ہوگا آپ نے، کہیں سیکھا ہوگا، یہ ہمارے سفارتکاروں نے بھی. جی آپ اگر چانکیا کو پڑھیں تو اس میں آپ کو ضرور یہ نظر آئے گا. ہو سکتا ہے میکیویلی کی کتاب میں بھی آپ کو ایسے جو ہے وہ اشارے کنارے مل جائیں گے. لیکن میرا خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو مجھے لگتا ہے یہ نیتن یاہو کا منصوبہ تھا. اور جیسے انہوں نے کہا بھی کہ میں پچھلے 40 سال سے یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ایران کو کس طرح سے نیست و نابود کیا جائے. 40 سال سے وہ یہ سوچ رہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. سو انہوں نے اب جب یہ حملہ ہوا
تو مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ امن کے صدر ہوں گے اور آپ امن ساری دنیا میں پھیلائیں گے اور آپ کو نوبل پرائز دیا جائے کہ آپ نے اتنا امن پھیلایا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے آپ ایران کے اوپر آپ نے جو ہے اٹیک کر دیا، جبکہ آپ نے پہلے خود کہا کہ ایران پہ آپ اٹیک نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں ہمیں گمان ہوا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ اٹیک کرے گا، کیونکہ ایران اس پہ اٹیک کرے گا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ جو ہے اسرائیل اکیلا اٹیک کرے ہم اس کو پریمپٹ کر کے، اس سے پہلے کہ ہم بھی ایران ہم شامل پہ ہو حملہ جاتے کرے ہم نے ہیں۔ حملہ کر دیا۔ تو ایک بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں داستان میر حمزہ بنا کے انہوں نے اس کا جواز کچھ بنانے کی ہے، اگر آپ اس سے متاثر ہوئے تو ویری گڈ۔ اچھا اچھا، اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب امریکہ کود پڑا، اسرائیل ہے سامنے، اور پھر جو ایران نے جو ہے ان کے اہداف کو، جو ان کے بیسس کو مختلف ممالک میں خلیج میں نشانہ بنایا ہے، اس بات کا خدشہ کتنا قوی ہے کہ جنگ کا دائرہ کار پھیل جائے، جو دائرہ ہے وہ پھیل جائے؟ دیکھیے میں ایران میں تو نہیں بیٹھی ہوئی، اس سے مجھے نہیں پتا کہ ایرانی سوچ و فکر کیا ہے، لیکن ادھر سے بیٹھ کے جو ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں، میرے نظریے میں ان کے 3 اہداف تھے۔ سب سے پہلے تو امریکن بیسز جہاں سے کہ امریکہ کے لیے آسان تھا ایران پہ اٹیک کرنا، ان کو ہدف بنایا۔ اب یہ سارے بیسز جو ہیں یہ گلف کنٹریز میں تھے، اس لیے بائی پراکسی وہ گلف کنٹریز پہ بھی اٹیک ہو گیا، لیکن ایران کا ٹارگیٹ امریکن بیسز ان دا گلف کنٹریز تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 میرے خیال میں شاید ایران کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ تھی اس میں یہ بھی شامل ہو کہ اگر ان ممالک میں اقتصادی بحران ہوتا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز آپ بند کر دیتے ہیں، ان کا تو جینا مرنا پٹرول ہی تھا، تو پھر ان کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے بادشاہوں کے خلاف۔ میرے خیال میں یہ مس کیلکولیشن تھی، کیونکہ یہ سوسائٹیز جو ہیں جتنے بھی ماڈرن آپ سمجھ لیں basically they're tribal societies and nobody stands against the leader of the tribe. It's not done, it's not their culture. So I think Iran probably miscalculated, just as the Americans miscalculated Iranian resolve to fight. اچھا، اس میں ایک جو ہے کہ ظاہر کہا ہی جا رہا ہے کہ امریکہ کو ایک مختصر مدت کی جو ہے جنگ زیادہ سوٹ کرتی ہے، ایران تاثر یہ دے رہا ہے کہ جی جتنی طویل جنگ ہوگی اتنا جو ہے ہم مزاحمت کر سکیں گے اور ان کا ریزالو جو امریکنز کا، ان کے اتحادیوں کا چیک کر سکیں گے۔ امریکہ شدت میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک ارلی کلوجر کے لیے کیا کر سکتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا کیا اس کے پاس آپشنز ہیں؟ بمباری کر رہا ہے، بڑے بم وہ گرا رہا ہے، اور کیا ہے کنونشنل وار میں وہ کیا کرے گا مزید کہ ایران بقول اس کے جو گھٹنیوں پہ لانا چاہ رہا ہے؟ جی دیکھیے اس وقت تو کہنا بہت مشکل ہے، بیکاز ایز دے سے the fog of the war is everywhere، اور آپ کو پوری انفارمیشن نہیں مل رہی ہے، everything you're getting is censored and obviously biased party propagandist۔ سو اس میں جو ہے ایک آنیسٹ انالیسس، ایک کریٹیکل انالیسس ذرا دشوار ہے، لیکن having said that آپ دیکھیے کہ I also believe کہ امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، ان کی ٹوٹل آبادی 9 ملین سے زیادہ نہیں ہے، اور جو وہ خطہ ویسے تو یوفریٹس سے نائل تک کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن جو ان کے ابھی قبضے میں ہے وہ بہت تھوڑا سا لینڈ ہے نسبتاً ایران کے۔ ایران is 92 million people۔ ایران is a huge country as compared to اسرائیل۔ تو ایران کے ساتھ اگر انہوں نے منہ لگے ہیں تو they have not actually calculated Iranian depth, Iranian strength and Iranian resolve۔ کیونکہ دیکھیے بزدل جو ہوتا ہے نا وہ مارنے میں تیز ہوتا ہے، مار کھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی، اور یہی آپ دیکھیں کہ غزہ میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا تھا نہتوں پہ ہو رہا تھا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تو ان کی اتنی جرت نہ ہوتی۔
ایران جو ہے اس کے مسل پروگرام اتنا سٹرونگ ہے کہ جو انہوں نے مت بنایا ہوا تھا ڈوم آف ڈیفنس، اس کو تو انہوں نے تہس نہس کر دیا. پھر انہوں نے اسرائیلیز نے کلیم کیا کہ حزب اللہ کو تباہ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ حزب اللہ پھر سے ان سے اٹیک کر رہا ہے لیبنان سے. سو جتنے بھی یہ اپنا بتا رہے تھے وہ سب تو ان کا بیسکلی ڈیفائر ہو جاتا ہے. آگے پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایران نے تو اپنے لیے جو ہے لانگ ٹرم وار کی تیاری کی ہوئی تھی اور وہ اس میں تیار ہے، لیکن ہمیں محتاط اس بات سے ہونا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ابھی ایگزسٹینشل ایشو ہو گیا ہے اور بمباری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے لیے جینا جو ہے ناممکن ہو رہا ہے، تو ان کے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے اور امریکہ کے پاس بھی ہے. ایران نے اب تک نیوکلیئر ڈیولپ نہیں کیا، لیکن جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں ان کا جو فلسفی وہ اپنے والد سے تھوڑا فرق ہے. اچھا. امام خامنہ ای نے کہا تھا کہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، چاہے وہ نیوکلیئر ہو، چاہے وہ بایو ہو، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہو. weapons of mass destruction is not Islamic spirit. لیکن مجتبیٰ صاحب جو ہیں ان کو شاید یہ گمان ہے کہ اگر ایران کے پاس یہ ڈیٹیرنس نہ ہوا تو دشمن جو ہے ان کو تہس نہس کرنا آسان سمجھے گا. تو یو ڈونٹ نو وچ وے مجتبیٰ صاحب ان کو ابھی تو آئے 2 مگر وہ دن کہتے ہیں ہوئی کہ ہے. جیسے ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، قیاسرائی ہو سکتی ہے. جو آپ نے اشارہ دیا کہ وہ جوہری طاقت کو استعمال کرنے کا، نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کا اسرائیل سوچ سکتا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ سنجیدہ بات ہے ان دس ڈے اینڈ ایج، جبکہ ہمیں دنیا کو پتہ ہے تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں نیوکلیئر لڑائی کی، یا کہیں پر بھی استعمال کیا جائے؟ تو آپ کے خیال میں واقعی آپشن ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے یا اس کا جو سرپرست ہے امریکہ کے لیے to bring this war theater to an early closure؟ اوکے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہاں. جو قانون کے خلاف ہو، مطلب قانون کے حق، مطلب قانون کے اندر ہو، جو انٹرنیشنل لاء کے اندر ہو. جیسا آپ نے فرمایا کہ اسرائیل اس حد تک جا سکتا ہے، مطلب ہے کہ نیوکلیئر آپشن ظاہر قیاسرائی ہو رہی ہے. پھر ایران کے پاس اور کیا راستے ہوں گے؟ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے ایران، وہی تو میں نے کہا کہ اب دیکھیے مجتبیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ایران نے اپنا جو نیوکلیئر انریچمنٹ کی ہے وہ 60% تک کی ہے، جو کہ IAEA کی کنونشن کے تھریش ہولڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. بیکاز IAEA کے NPT کے سگنیٹری ہیں ایران، تو انہوں نے IAEA کے جو قوانین ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کیا اور اب تک انہوں نے وہ ڈیولپ نہیں کیا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، تنگ آمد باجنگ آمد، اگر ان کو اس حد خطرہ ہو گیا اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی قاعدے قانون کے قائل نہیں ہے، تو you never know, they can easily convert also to nuclear weapon, and if they do تو پھر اسرائیل کی جرت نہیں ہوگی. لیکن اگر انہوں نے اسی پالیسی کو رکھا کہ وہ نیوکلیئر نہیں ہونا چاہتے تو پھر ان کے لیے یہ ایگزسٹینشل ایشو ہو سکتا ہے. اچھا، اس پس منظر میں کہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہماری برادری ہے، اقوام متحدہ ہے، روس ہے، چین ہے اور دیگر ممالک ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں، ابھی تک غیر جانبدار ہیں، ان کی طرف سے جو سیز فائر کی امن کی کوششیں، ان کا کوئی مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل میں دیکھ رہی ہوں. UN کو تو دیکھیے امریکہ نے بالکل نلیفائی کر دیا. انہوں نے تو بورڈ آف پیس اسی لیے بنایا کہ UN کو وہ مارجنلائز کرنا چاہ رہے ہیں. UN میں وہ اپنی فنڈنگ بھی نہیں کر رہے، اپنی کنٹریبیوشنز بھی نہیں دے رہے کہ وہاں پہ اس کو بالکل جسے مفلوج کر لے. تو اب جو ہے کیا چوائس رہ جاتی ہے آپ کے پاس؟ چین نے بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے کہ اب اس جنگ کو بند ہو جانا چاہیے اور وہ اس کی مزید ایسکلیشن کی اجازت نہیں دے گا. تو جب چین نے اتنے کیٹیگوریکل ٹرمز میں کہہ دیا ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کو اور امریکہ کو اس پہ ذرا
संगीनी से सोचना पड़ेगा, सीरी जनाब बहुत और बहुत रूस ऑलरेडी है वो सपोर्ट तो कर रहा है ईरान को, उनके रवाबित तो कई सदियों के हैं। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला चौहान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये कि जंग के बादल जो हैं वो तारीख से तारीख हो रहे हैं, गहरे से गहरे हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ अमन की कोशिशें भी जारी हैं। और ज़ाहिर है कि जो ये जंग है उसका तूल पकड़ना न सिर्फ किसी भी पड़ोसी मुल्क के हक़ में नहीं है, बल्कि दुनिया की आलमी मईशत के हक़ में नहीं है, और उसके जो है हमें मनफी असरात नज़र आ रहे हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए, ख्वाहिश ये करनी चाहिए कि जंग जितना जल्दी रैप अप हो सके। तो यहाँ पे एक हम मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाज़िर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ए कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। उनसे पूछते हैं कि जो नई तरह की जंग है जिसमें इस्तेमाल सिर्फ फ़ज़ाइया हो रही है, ड्रोन्स हो रहे हैं, मिज़ाइल्स हो रहे हैं, ये किस कहते हैं ढंग पे जा रही है, और इसमें ईरान बमुकाबला अमरीका और इजराइल कहाँ खड़े हैं। तो जनाब, ईरान में लड़ी जाने वाली जंग जो है वो फ़ज़ाइया की, ड्रोन्स की और मिज़ाइलों की लड़ाई है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि ऑन पेपर मुआवजना करें अमरीका और इजराइल बमुकाबला ईरान की फ़ौजी सलाहियतों का, तो आपको नज़र आता है जनाब बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जदीद तरीन उनके पास सिस्टम्स हैं, दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि ईरान की उसको ताकत हासिल नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कितना ईरान जो है उसके ड्रोन्स किस हद तक मुकाबला कर लेंगे, और वो जंग को जो तूल देने की बात उनके पासदारान करें, क्या वाकई उनमें कैपेसिटी है, उनके पास एबिलिटी है इस चीज़ की। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर हम मुआवजना करें, 2003 में भी जंग हुई खलीज में, और वक्तन फ़क्तन और बहुत सारी जंगें हुई हैं, उनके मुकाबले में ये जंग किस तरह से मुख्तलिफ जंग है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये जंग ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पिछले 40 सालों से एक जैसी है। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन्स आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गई, जैमर्स आ गए, B-52 आ गए। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसी ही क्यों है? क्योंकि ईरान जब से तकरीबन 45 साल से सैंक्शंस पर है, दुनिया में तीसरे नंबर पर उसके पास ऑयल है, लेकिन लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा सैंक्शंस की वजह से। तो ईरान को पिछले 40 सालों से पता है कि जब भी किसी दुश्मन ने हम पर हमला किया तो वो ज़मीनी हमला नहीं होगा, वो आर्टिलरी का नहीं होगा, वो टैंकों का नहीं होगा, वो फुट सोल्जर्स का नहीं होगा। तो उनको डे वन से पता है कि हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एरियल बमबारी के खिलाफ रेजिस्टेंट होना चाहिए। बॉम्ब प्रूफ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन रेजिस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंट इसलिए होना चाहिए कि उनको पता है कि हमारे हाइड आउट्स हैं, हमारे बंकर्स हैं, हमारी स्टोरेज है, हमारी न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर जितनी वेपनाइजेशन हमारी है, अगर जहां जहां है वो एरियल बमबारी का सामना करना पड़ेगा। और उनको ये पता है कि उनकी वॉर फाइटिंग डिपेंडेंट ही इस चीज पर है। आमतौर पर देखिए इमरान साहब कि जब भी कोई मिलिट्री लड़ती है तो मैं अक्सर कहता हूं कि दो चीजों पर लड़ती है, एक काबिलियत पर, सलाहियत, कैपेबिलिटी, मिलिट्री वेपन्स, ड्रोन्स और सब कुछ, और एक होता है उसका हौसला, रिजॉल्व, जिस पर वो लड़ती है। ईरान की फोर्सेस के अंदर एक तीसरी डायमेंशन भी है जो सिर्फ स्पेसिफिक टू ईरान ही है और किसी मुल्क को शायद उतनी जरूरत नहीं होगी, वो है सर्वाइवेबिलिटी। सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द वेपन्स एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द लीडरशिप। बदकिस्मती से लीडरशिप की सर्वाइव नहीं कर सके इंश्योर, लेकिन ईरान का जब से ये वेपन बना रहे हैं, कन्वेंशनल बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, उनको ये पता है कि हमने सबसे ज्यादा इनको सर्वाइव कराएंगे तो हमारी सलाहियत होगी, अगर सलाहियत होगी तो हमारा हौसला रहेगा। तो आई थिंक ये इंटरलिंक्ड है सारी की सारी चीजें। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है कि ईरान का हिट लेना भी जाहिर है वो ले रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन आप देख रहे हैं कि खुशकिस्मती से जितनी टनेज वो रोजाना की बुनियाद पर अमेरिका ऐलान करता है उस तरह की डिस्ट्रक्शन हमें ईरान में नजर नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात यानी ह्यूमन लॉस कह लें या दूसरा लॉस कह लें, उस तरह नहीं हो रहा, इसलिए कि वो डिजाइन की गई है उनकी फोर्सेस हिट करने के लिए। जाहिर है सरफेस ऐसी उन्होंने बनाई है, मिसाइल लॉन्चर्स उन्होंने बनाए हैं, जैसे शाहिद ड्रोन जिसका अक्सर जिक्र होता है, वो सिर्फ एक मिनी ट्रक के ऊपर लॉन्च हो जाता है दर्जनों के हिसाब से, लॉन्चर्स वहीं से लॉन्च होते हैं और ट्रक छुपा दिया जाता है जहां मर्जी दरख्तों में छुपाएंगे। तो आई थिंक उनकी सर्वाइवेबिलिटी उनका ही वॉर फाइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो लड़ रहे हैं और अमेरिका को चैलेंजिंग टाइम दे रहे हैं। और अभी तक वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तकरीर की है, उनको खुद भी निकली ये जंग खत्म हो रही है, होने वाली है, कब तक चलेगी, कितना और करेंगे, तो क्योस इनके रिस्पांस की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है कि अमेरिका के अहदाफ में जो कन्फ्यूजन है उस पर हम प्रोग्राम के पहले से में बात कर चुके हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, लेकिन फिर ये सवाल होता है कि एक तरफ हाई टेक वेपन्स हैं
اور دوسری طرف جو ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے ایران کے پاس مؤثر. لیکن پھر بھی جو کہا جا رہا ہے, جو میں پڑھ رہا ہوں انالیسز, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے اوپر خرچہ بہت آ رہا ہے ان ڈرونز کو روکنے کے لیے یا ان کے میزائلز کو روکنے کے لیے. امریکہ اور اسرائیل کا سرمایہ بہت لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہائی ٹیک میزائل ہے وہ کئی ملین ڈالرز کے اور یہ چند ہزار ڈالرز کے ہیں. یہ کتنا, یہ کیا ڈیفائن کر رہا ہے جدید جنگ میں؟ دیکھیے عمران بھائی, یہ بنیادی طور پہ ایران کی اسٹریٹجی ہی یہی ہے کہ اپنے اوپر کاسٹ منیمم رکھنا اور دشمن پر کاسٹ میکسیمم امپوز کرنا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ڈرون جس کا اکثر ذکر کرتے ہیں $10-20 ہزار US کا وہ ایک ڈرون ان کو پڑتا ہے, چھوٹا سا ایک ویپن ہے, آبویسلی ان سے سمجھ نہیں پا رہا اس کے مخالفین سے. ایک بات, جب یہ جا رہے ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں شاہد ڈرون, تو ظاہر ہے ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے آسمان کے اندر. یہ ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا شاہد ڈرون ہے, کون سا بلسٹک میزائل ہے, کون سا کروز میزائل ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے بیسٹ ویپنز اپنے فائر کرنے ہوتے ہیں جو پیٹریوٹ ہیں. جب پیٹریوٹ فائر کرتے ہیں تو تقریباً $3 سے $4 ملین کا ایک میزائل, آپ امیجن کر لیں اتنا مہنگا پڑ رہا ہے اگینسٹ $10,000. تو $40 لاکھ اگر ایک بھی لانچ کریں تو پھر بھی 1-on-1 بھی مقابلہ نہیں ہے, پہلی بات. ایک اور میں آپ کو مہنگائی کا ایک بتاتا چلوں, ایک انڈیکیٹر سمجھ لیں. پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں یوکرین کے, انہوں نے کل کہا ہے کہ جب سے میری جنگ ہوئی ہے شروع روس کے ساتھ, تو میں نے امریکہ سے 200 پیٹریوٹ میزائل مانگے ہیں جو مجھے نہیں دیے جا رہے, 200 اونلی. جبکہ انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ جب سے ایران کی جنگ لگی ہے 8 دنوں میں امریکہ نے 2000 پیٹریوٹ فائر کیے ہیں. تو آپ خود اندازہ کہ زیلنسکی کو صرف 200 دینے کے روادار نہیں تھے یا ان کو اکنامیکل نہیں لگتا تھا, 200 خود 2000 فائر کر دیے. تو ایران تو بہت کامیاب اسٹریٹجی سے کر رہا ہے کہ اپنے پر کاسٹ منیمم رکھو اور دشمن پر اتنی بڑھا دو کہ اس کو افورڈیبلٹی نہ رہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ڈیفنس انڈسٹری کے لوگوں کو بلا کے کہا کہ اپنی پروڈکشن ڈبل کر دو, یہ کر دو. اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں سپلائی پرابلم ہو سکتی ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے؟ وہ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں اپنا جو ان کا دفاعی, ان کا جو میزائل سسٹم ہے؟ میرا خیال ہے ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ دیکھیے, یہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے وہ فلموں میں ایک بدماش نہیں دکھاتے جو بغیر ویپن کے بھی پھر رہا ہو تو لوگ ڈرتے ہیں اسے, لیکن جس دن کو ایک تھوڑا سا تھپڑ مار دے تو وہ پوری کی پوری اس کی جو امیج ہوتی ہے پوری وہ فلموں میں وہ زمین پہ آ گرتی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سمجھا تھا کہ میری ملٹری کو انفولڈ کرنے کی شاید مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اس سے پہلے ہی کمپرومائز ہو جائے گا. اور ایک اور ایڈ ہو گیا وینزویلا والا ایشو, جو انہوں نے ایک وکٹری ایسی لی جو ایک رات کی وکٹری تھی, الٹیمیٹ آبجیکٹیو حاصل کیا, فلالیس قسم کا آپریشن کیا. تو دیکھیے عمران صاحب, جو ملٹری ٹرم میں نا, جب آپ کو وکٹری حاصل ہو اور وہ بھی سستی حاصل ہو جائے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی وارننگ بھی اٹیچ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو وکٹری ہے وہ آپ کے ایپیٹائزر کے طور پہ نہ ایکٹ کرے. یعنی آپ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ میں نے اتنی آسانی سے حاصل کر لیا ہے تو آگے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں نے لیفٹ ہینڈ سے وینزویلا کو مار دیا, رائٹ ہینڈ سے میں ایران کو مار دوں گا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایران کی بڑی زبردست حکمت عملی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیومن ٹول بہت زیادہ ہے. مطلب ہے کہ اگر 1255 یا 1300 کے قریب وہاں پر جو ہے ہلاکتیں ہوئی, ان کی جو پہلی فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی پہلے حلے میں صاف ہو گئی, چاہے ان کی سیاسی قیادت ہو, فوجی قیادت ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے گلوریفائی کر رہے ہیں, لیکن جن پہ بم برس رہے ہیں ان کے آپ دل سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو اس میں کیا یہ لوگ طویل عرصے تک, پھر وہی سوال آتا ہے کہ مزاحمت کے قابل ہیں, اور کیا امریکہ جو ہے مزید انٹینسیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہے اپنے حملوں کو, اور کیا کر سکتا ہے اس کی ٹوپی میں, اور کیا کرتب ہوگا کہ جو دکھا سکے؟ ذرا اس کی بھی ناک کا سوال ہے نا. لیکن امریکہ کے پاس اگر آپشن ہوتی تو وہ ان 10 دنوں میں کر چکے ہوتے. وہ کہنے کی حد تک تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم پتہ نہیں کیا کچھ آنے والا ہے. لیکن ایران کی قوم ایک تو ریزیلینٹ بہت ہے, 8 سال عراق کے خلاف بھی لڑی, آپ نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, بہت زیادہ نیشنلزم ہو جاتی ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گول شفٹنگ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک ہی تقریب کے اندر جو انہوں نے کل کی ہے, وہ 4 دفعہ تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں شاید, مجھے لگا ابھی شروع ہونے والی ہے, مجھے لگا شاید بات ہو گئی ہے. تو اتنا کنفیوژن ہے, ان کو گول پوسٹ کا کلیئرٹی اسی لیے نہیں آ رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ راشننگ وغیرہ شروع اس لیے ہو چکی ہوگی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ایران 10-12 دن تک ہمارے خلاف ڈٹا رہے گا. اور ظاہر ہے کسی سٹیج پر, جسے آپ نے کہا ناک اونچی ہے, تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ میزائلوں کو آنے دیں اور کچھ کو نہ آنے دیں. انہوں نے تو ہر میزائل کو موسٹ ڈینجرس فیٹل تھریٹ سمجھ کے انٹرسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. لاسٹ ایئر بھی آپ نوٹ کریں, جو جون میں اسرائیل کے اوپر بمباری کی گئی تھی,
اس میں بھی رپورٹڈلی اسرائیل نے اپنے راشننگ شروع کر دی تھی، کیونکہ اسرائیل نے کے خلاف جو بمباری کی تھی انہوں نے شروع میں ایران نے بڑے سستے ان ایکوریٹ ان ایکسپینسو آبسلیٹ قسم کے ڈرون پھینکے تھے. ظاہر ہے انہوں نے بیسٹ ویپن پھینکا. جب ان کو لگا کہ یہ تو ہم نے کوئی زیادہ کمال نہیں کیا، تب ایران نے لیتھل اور اپنے بیلسٹک میزائل پھینکنے شروع کیے تھے اسرائیل کے اوپر. تب تک ان کو راشننگ کی ضرورت پڑ گئی تھی. انہوں نے کہا اب تو ہمارے کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے ایک کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی روس بہت خوش ہوگا عمران صاحب. روس اس لیے خوش ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی ویپنز میرے بارڈر کے اوپر لا کے کھڑے یوکرین کے خلاف کھڑے کیے تھے یہ سارے مڈل ایسٹ لے جائیں. وہ کامیاب ہو گیا. زیلنسکی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 200 نہیں ملے، ادھر 2000 فائر ہو گئے. تیل کی شارٹیج ہو گئی تو ایران کے اب ایک بہت بڑا سورس تھا دنیا کے لیے. 13% اس میں سے چائنا خریدتا تھا. آلموسٹ 1.4 بلین بیرل روزانہ خریدتا تھا چائنا، حالانکہ اس کی صرف 13% ضرورت پوری ہوتی تھی. تو چائنا خود بہت بڑا اکٹھا کرنا شروع کر دیا اس نے. روس کیش پہ بیچنا شروع ہو گیا تیل. اب وہ نئی ٹرمز میں کہتا ہے کہ مجھے کیش دو. کیش اس لیے کہ اس کو جنگ کے لیے پیسے چاہیے یوکرین کے خلاف. تو دیکھیے کمفرٹ زون میں صرف پریزیڈنٹ پوٹن ہے اس وقت. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ادھر جنگ لگی رہے، جو شپس ہیں پرو رشیا اور پرو ایران چائنا آتے رہے اور باقیوں کو وہ روکے رکھیں. اچھا یہ جنگ جو ہے، یہ جو جنگ ہے ڈیفائن کر رہی ہے کہ سپر پاور بمقابلہ ایک مڈ سائز یا چھوٹی طاقت کے، تو یقیناً پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے اس جنگ میں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو ملک بھی عمران صاحب اپنے سروائیول بیچ میں ڈال دے گا نا، یا اس کا ہوگا بیچ میں، اس کی وار فائٹنگ کی اسٹریٹجی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہوگی. ہم نے مئی میں کیا کیا تھا، ہمارے سروائیول ایٹ اسٹیک تھا. ویتنامیوں نے 1954 سے لے کے 1975 تک جنگ لڑی. 21 سال تک 33 لاکھ بندے اپنے مروائے ویتنامی. امریکی صرف 58,000 مارے گئے تھے. لیکن جنگ پھر بھی ویتنام جیت گیا، امریکہ کو ناکام جانا پڑا. کیوں؟ امریکہ لڑ رہا تھا ریجنل ڈیزائن کے لیے. کولڈ وار تھی اس وقت آپ کو سوویت یونین کے مقابلے میں، ریجنل گلوبل پاور کے لیے، ہیجمونک ڈیزائن کے لیے. ویتنامی لڑ رہے تھے صرف اور صرف سروائیول کے لیے. 33 لاکھ لڑنے کے باوجود They won every battle, Americans won every battle, but they lost the war. They lost the war. Exactly. So that's the point. اگر آپ کوئی ملک سروائیول کے لیے لڑے تو اس کی پرفارمنس اور ہوتی ہے. ایرانیوں کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، جبکہ امریکنز کے پاس یہ چوائس کی وار تھی کہ کریں یا نہ کریں. ایرانیوں کے پاس رسپونڈ کرنے کی چوائس کی آپشن ہے ہی نہیں. اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتے تو ان کا سروائیول ختم ہو جاتا. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بالکل انہوں نے بڑے پتے کی بات بولی کہ اس وقت ایران جو ہے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اپنی بقا کی جب لوگ جنگ لڑتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ تیور کچھ اور ہوتے ہیں. پہلکاری جنگ کی جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے کی، اور ظاہر ہے کہ جو ایران ہے اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک اس کے لیے خطرہ نہیں ٹل جاتا. یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو خالد چشتی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ایران جو ہے اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے. دوسری جانب امریکہ کے لیے یہ لڑائی جو ہے وار آف چوائس ہے، اور اس لڑائی سے وہ چاہے تو کل نکل سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے اپنے اہداف کو جو ہے پورا کر لیا. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران کی جو ہے فرنٹ لائن قیادت، صف اول کی قیادت جو ہے پہلی حملے میں امریکہ اور اسرائیل نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کی بڑا اس میں دو خدشات ہیں. پہلا خدشہ یہ ہے کہ جناب جو پڑوس کے ممالک ہیں اس کا دائرہ جو ہے وہاں تک پھیل سکتا ہے، دیگر ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس سے بڑا ایک اور خطرہ یہ کہ جی عالمی معیشت جو ہے وہ گھٹنیوں آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.